انتہائی واجب الاحترام ذکر اللہ، ذکر محمد مصطفیٰ، یہ کوئی گاہے بگاہے کوئی ایونٹ وائز کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو 24 گھنٹے کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین کے بارے میں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت کم، یہ بہت ذکر کر رہے ہیں لیکن بہت کم، یہ تو منافقوں کے نشانی ہے۔ کبھی کبھار حضور کا ذکر کر لیا، کبھی کبھار، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایک ہمارے رشتے داروں میں شادی تھی تو تکلیف کر رہے تھے پنڈی میں، تو میں بھی تھا، تو بعد میں نے کہا کہ وہ جو صاحب کو بلائیں دعا کر دیں، تو میں نے کہا پہلے تھوڑی سی بات ہوگی اور نہیں آ کے دیر ہو گئی، کھانا ٹھنڈے ہو گیا تو دعا کر، میں گئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی، نہیں یار پہلی رات ہو گئی دعا کر، میں کہی میں نہیں دعا کر، پہلے گل سنی چاہیے، پھر وہ ہے اپنے سے دکھ رہا، دعا کر دو مولوی پھر لگی گل کر دے، میں نے گل کرنی پینی ہے، ہاں پھر سارے کری گل تو کر دو، کی ہوا نہیں تو اچھا 2 منٹ کی گل سنا۔ اب میں سوچنے لگا، میں نے کہا انہوں نے 2 منٹ دیے ہیں، کیا بات کروں، تو 2 منٹ میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں تھوڑی سی ہوں، تو میں نے کہا دیکھو بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہم نے سنی پڑھی یا ہم تک پہنچی جس میں ہمارا ذکر نہ کیا ہو۔ نہیں، اللہ کی مجلس ہو، فرشتوں کے ساتھ ہو، حضور کی مجلس ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی اپنی مجلس ہو، ہمارا ذکر لازمی ہو۔ اس قدر زیادہ اس کا خیال رکھا جائے کہ معراج کی رات ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ گفتگو کا آغاز آپ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہے، پوری کائنات کے عقل مند لوگ جمع کو سمجھ نہیں سکتے بھی کیسے کریں۔ السلام علیکم، تو اللہ تعالیٰ جس سے بات ہے کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ جس پاک ہے، کہاں سے آئے، بچے کیسے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو کیسے شروع کیا جائے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کابوس کی بات کرنا کائنات کا سب سے مشکل یہ مرنا تھا. میں اس سے پہلے کبھی وہ بات نہ ہوا. لاہوت کے اندر عالم لاہوت میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کو آج تک گیا نہ جائے گا. اسی لیے ہمارا ہے تار لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں بتائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم لاہوت میں گئے، سدرۃ المنتہا کے بعد جو عالم سے عالم لاہوت کرتے ہیں جہاں موت نہیں، اسباب کا سلسلہ نہیں، اس کے نیچے سدرۃ المنتہا کے نکلتے ہیں عالم ملکوت، فرشتوں کا، شہداء کا، نبیوں کی، اس سے نیچے کیا کہتے ہیں عالم جبروت، پورے چاند ستاروں کا نظام. جہاں ہم رہتے ہیں اسے کہتے ہیں عالم ناسوت، اندھیرا، کیونکہ اگر سورج نہیں ہے تو اندھیرا چاہے گا. اچھا، تو اب بات شروع کی کسی بھی مجلس میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا ذکر نہ ہوا. اب انتہائی یہ نازک میٹنگ ہے. جب سے کائنات بنی صرف ایک ہی دفعہ ہوگی دوبارہ لاہوت میں نہ کوئی گیا تو نہ کوئی جا سکتا ہے، جا ہی نہیں سکتا. اب اس میں یہ بات ہونے لگی ہے، اور اس سے تقریباً 1.25 مہینہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف میں تکلیف آئی، ایسی تکلیف تو کسی کو نہ آئی تو نہ آئی. آپ نے خود فرمایا لا یعذر المسلمین فی مصائبہم المصیبۃ بی، اور کما قال، میرے دکھ میری امت کے دکھوں کی تعزیت کریں گے. تعزیت سمجھتے ہیں نا، کسی کا باپ بن گیا، کسی کا ہاتھ سے ہم جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ پاک جنت میں جگہ دیں گے، بہت بڑے آدمی تھے، ان کو تسلی دیتے ہیں. کوئی نہیں، حادثہ ہو گیا، اللہ خیر کرے گا، صبر کریں، بڑا اللہ نے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو کبھی ایسا دکھ نہیں آئے گا جو میرے دکھ سے بڑا ہو. جب وہ میرے دکھ کو یاد کرے گا تو اپنے دکھ کو بھول جائے گا. لا یعذر المسلمین فی مصائبہم المصیبۃ بی. تو وہاں اتنی تکلیف آئی حضور کو، اتنی تکلیف آئی کہ وہ کوئی سن یعنی کوئی ذرا سا اور سے سنے تو وہ خود ہی مر جائے گا. اتنی تکلیف. یعنی آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ایک نبی کو قوم نے مارا، اتنا مارا کہ نبی علیہ السلام جسم کے ہر حصے سے خون بہنے لگا، اور وہ نبی علیہ السلام اس خون کو اپنے جسم سے مل رہے ہیں. کیوں کہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا تو پوری قوم کو جہنم واصل کر دیا جائے. یعنی اپنے آپ کو پتھروں سے نہیں بچا رہے، اپنی امت کو جہنم کی آگ سے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں گا اب حضور کو جہنم سے بچا رہے ہیں، خود پہ پتھر کھا رہے ہیں، خود پہ پتھر کھا رہے ہیں، لیکن ان کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں. اور جب وہ ظالم مار کے ایک طرف سے تو شہید کر کے چلے گئے تھے نا، پہلے اٹھایا، پھر مارا، پھر اٹھایا، پھر جہاں گر گئے تو وہاں سے وہ چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں دعا کی آپ کو سب کو پتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، جو قوت دی ہے جسم دی